السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، سورۃ التوبہ اور آیت نمبر آج ہم نے 88 جو ہے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اس سے پیچھے تھوڑا سا جی 87 کا ذرا بتائیں۔ ہم عام طور پر سیاق و سباق ساتھ رکھتے ہیں نیچے کی جی۔ یہاں جو منافقین تھے، جو خاص طور پر جن کے پاس پیسہ تھا، وہ پیسہ دے کے اور وہ کہتے تھے کہ بھی ہمیں پیچھے رہ جانے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہی ہو جانے دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اندر سے کافر ہیں، تو لہٰذا وہ پیچھے رہ جانے والی عورتیں ان کے ساتھ رہنے پر یہ راضی ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے، فہم لا یفقہون۔ اس کا ترجمہ میں نے لکھ دیا تھا، یہاں آ کے ہمارا سبق ختم ہو گیا تھا، اور وہ نہیں سمجھیں گے۔ اور تو یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اگر وہ سمجھتے ہوتے یا ان کے اندر کوئی رمق ایسی باقی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مور نہ لگاتا۔ تو ان کے دلوں پر مور لگا دی گئی تو وہ نہیں سمجھیں گے۔ آگے جی پڑھتے ہیں، جی آگے پڑھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو منافقین نہیں ہیں، مومن ہیں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے جذبات کیسے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہمارے لیے ہے کہ ہمارے جذبات بھی ایسے ہونے چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر انسان کا جی چاہ رہا ہو کہیں جانے کے لیے اور وہ پتا ہو کہ میں صحیح کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ وہاں کوئی سوچتا ہے کہ میں سوچ سمجھ کے جاؤں گا، جاؤں یا نہ جاؤں، جہاں فائدہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو چل پڑتا ہے جی چل پڑتا ہے۔ تو جو ایمان والا ہے اس سے اللہ کو توقع یہ ہے، اور ایمان والے کو کرنا بھی یہ چاہیے کہ سوچو بچار کے اندر پڑھنا، تردد میں پڑھنا، اپنے آپ کو پریشان کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کو مطلب یہ چیز قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن الرسول، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ۔ اس کا ترجمہ میں خاص طور پر آپ کو گزارش یہ کروں گا کہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ لڑے کے اندر جو ترجمہ آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان والے ان کے ساتھ جی کوئی مطلب ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہاں معاہو، تو یہاں آمنو معاہو ہے، بہرحال وہ والا لفظ نہیں ہے کہ جاہدو معاہو، آمنو معاہو ہے، آمنو معاہو جاہدو باموالہم وانفسہم وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، خیر کی جمع ہے خیرات، نیکیاں، بھلائیاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بڑی آسان آیت ہے، کیا خیال ہے؟ جی بالکل سر۔ تو کیا جی ترجمہ کریں گے؟ لیکن الرسول، جی لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، مل کر اب یہاں نہیں ہوگا جی، ان کے ساتھ جو ایمان لائے، یہاں تو یہ ہوگا، لیکن جب جہاد آئے گا تو اس کے ساتھ ماں آئے گا تو وہاں مل کر کہیں گے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے
जिन्होंने जिहाद किया अपने मालों जिन्होंने और जिहाद अपने किया नफ्सों के साथ, اور اپنے جانوں کے ساتھ، جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے ہے وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ خیرات جو لفظ ہے ان کے لیے بھلائیاں ہیں، یہ کہیں گے وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور اور یہی یہی لوگ لوگ ہیں ہیں جن جن کے کے یہی لیے وہ لیے لوگ ہیں بھلائیاں جن کے ہیں، لیے بھلائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اگلی آیت بھی ہم پڑھیں گے اور پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہماری دونوں آیات کا ترجمہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان فلاح پانے والے لوگوں کے لیے خوشخبری یہاں بیٹھے ہوئے ان کی زندگی میں ہی دے رہا ہے۔ اعد اللہ، اللہ فاعل ہے، اس کا فعل ہے اعد، اعد کا مطلب ہے تیار کر رکھا ہے جی۔ تو ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اعد اللہ، اللہ نے اللہ تیار تعالیٰ کر نے رکھا تیار ہے، کر رکھا ہے، کر رکھی ہے، اللہ نے تیار کر رکھی ہیں یا رکھے ہیں، لہم، ان کے ان کے لیے لیے ان کے لیے جناتن، ایسی جنتیں، جنتیں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اعد اللہ لہم جناتن، اللہ نے ان اللہ کے نے لیے ان کے جنتیں لیے تیار کر جنتیں رکھی ہیں۔ تیار کر جنتیں رکھی تیار جی ہیں، کر رکھی اللہ ہیں، نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے جن نیچے کے نہریں بہ نیچے رہی ہیں، نہریں جن بہ میں رہی جن ہیں، کے نہریں نیچے بہتی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں وہ ہمیشہ ان رہنے میں والے ہمیشہ ہوں گے۔ ہمیشہ رہیں رہنے گے، وہ والے اس ہیں، میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی یہ بہت کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی کامیاب ہونا۔ اصل مقصد جو ہے کہ بھئی من داخل جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب قد ہو گیا فاز، جی۔ جی فقط فاز جی۔ پروفیسر صاحب ہے نا ہمارے ساتھ جی بالکل ایسا۔ جی؟ 89 88 اور 89 جی کریں گے جی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، جاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، لہم الخیرات، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اعد اللہ، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے، جنات، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ اچھا جناب، یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے اور ایک لفظ آئے گا عذر، اس سے ہی بنے گا معذر جی۔ اور معذر کے معنی کیا ہوں گے؟ عذر، عذر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہانا، اردو میں تو بہانا ہوتا، اردو میں ہاں بہانا جی، ہوتا ہے۔ بہانہ بھی ہے، اور کئی دفعہ اگر عذر جو وہ پیش کرتا ہے بندہ اپنی صفائی کے لیے اور وہ ٹھیک ہو عذر، تو پھر وہ بہانہ نہیں ہوتا اور پھر وہ دلائل ہو معذرت جاتے ہیں۔ پھر وہ معذرت ہو جاتا ہے۔ جی وہ ٹھیک ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے جب معذرون پڑھنا ہے تو دونوں معنی اس کے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، اور یہ دونوں معنی ہی آئے ہیں۔ اور اس کا سیاق و سباق یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رسول پاک غزوہ تبوک پر گئے تو اس کے اندر کچھ لوگ جو معذرون تھے، عذر پیش کرنے والے، وہ باقاعدہ بہانہ بنانے کے لیے یا بہانہ بنا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میری تو یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، اور وہ اصل مجبوری نہیں تھی۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ تو مطلب ہے ان کا دل چاہ رہا تھا
لیکن وہ بہانہ نہیں بنانے کے لیے آئے، ان کی واقعی مجبوری تھی، وہ عذر انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ معذرون میں سے آئیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ منافقین کے لیے جو معذرون ہے یا اعراب لفظ آ رہا ہے، بادہ نشین یا صحرائی لوگ یا بدو لوگ، یہ اعراب کے معنی ہیں۔ اعراب کہ جو شہروں کے اندر نہیں رہتے، ریگستانوں کے اندر، جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، بدو لوگ، تو ان کے لیے لفظ اعراب آیا ہے۔ اب تھا کیا؟ تھا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود تھے؟ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کے اندر۔ اب مدینہ منورہ کے اندر بھی منافقین موجود تھے، جی منافقین تھے۔ اب وہ تو پکے پکے منافق اس وجہ سے کہ وہ ضد کی وجہ سے منافق بنے، لیکن لوگ جاتے تھے اور جا کے لوگوں تک دعوت ڈیفینیٹلی پہنچاتے ہوں گے، یہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن جب مسلمان ہو گیا اور 9 ہجری مطلب بن رہی ہے، تو اس وقت تک ہر آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے لوگوں پر۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بندہ مستقل اس علاقے کے اندر رہ رہا ہو تو منافقین مکہ کچھ نہ کچھ کیا، بہت کچھ سنتے تھے۔ وہ تو ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ رکھنے کا بہانہ بھی اگر بنا لیتے ہوں گے تو وہ بھی مطلب تھا، تو وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن جو بدو لوگ تھے، صحرا کے اندر رہنے والے، وہ کم آتے تھے، یا یہاں سے دعوت دینے والے لوگ کم مطلب جاتے تھے، یا دیہاتی لوگ باقاعدہ سخت مزاج بھی ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ لوگ جو اعرابی ہیں یا جنگل کے اندر رہتے ہیں، ان کے دل بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ مفہوم میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ لہذا وہ جو الاعراب تھے، بدو، اس کا ترجمہ ہم کریں گے بدو لوگوں میں سے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ پروفیسر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل ٹھیک جی بدو۔ اچھا، تو اب وہ آئے کیوں کہ ان کا ایمان اتنا مکمل نہیں تھا جتنا کہ ان لوگوں کا تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت بیٹھتے تھے۔ اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی جب ان کو موقع ہی نہیں ملا تو پھر ان کی معذرت قبول کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو بدوؤں میں سے عذر پیش کرنے والے لوگ آئے، تو اس کا مطلب یہاں یہ ہوگا کہ بھئی وہ اپنا ان کا ایمان مطلب کیسا تھا یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہانہ بنا کے آئے یا ان کا واقعی عذر تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تو معذرون کا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھیں۔ معذرون ایک ہے معذرت کرنے کے لیے، ایک ہے عذر پیش کرنے کے لیے۔ یہاں بنے گا معذرون عذر پیش کرنے والے، عذر پیش کرنے والے، یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ تو جا چونکہ جملہ فعلیہ ہے اور ہمیشہ فعل جو ہے وہ مفرد آتا ہے، واحد آتا ہے، لہذا اس کا ترجمہ کریں گے اس کا جو فاعل ہے اس کو دیکھ کے وہ جمع ہے۔ تو جا وجا المعذرون کا ترجمہ کریں، اور عذر پیش کرنے والے آئے، اور عذر پیش کرنے والے آئے۔ کہاں سے یہ عذر کرنے والے؟ من الاعرابی، بدوؤں میں سے، بدوؤں میں سے عذر پیش کرنے والے آئے، لیؤذن لہم، کہ انہیں اجازت دی جائے۔ انہیں اجازت کا مطلب رخصت ہے یہاں، کہ انہیں اجازت دی جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یہ دوسرا گروہ ہے۔ وقعد اور بیٹھ پہلے گئے، بتایا تھا، اور بیٹھے نہیں، والے نہیں نا، ابھی قعدہ، یہاں بیٹھنے والے ہوگا تو وہ فاعل بن جائے گا،
قعدہ فعل ہے تو یہاں کا اور بیٹھے رہے، الذین وہ لوگ وہ لوگ وہ لوگ کذب اللہ جنہوں نے اللہ سے جنہوں جھوٹ نے بولا، جنہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا یا اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ سے جھوٹ بولا، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جی تو اب ترجمہ دوبارہ میں کرتا ہوں۔ وجاء المعذرون من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے عذر پیش کرنے والے آئے، لیؤذن لہم تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، جی وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے، اس سے ترجمہ بنے گا، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا۔ وہ نہیں اپنا انہوں نے اپنی سواریاں لیں، یا پیدل جانا تھا، یا آسرا لینا تھا، یا تیاری کرنی تھی، انہوں نے تیاری نہیں کی، تو یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو ترجمہ کریں ذرا، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ اور جنہوں نے بیٹھے اللہ رہے اور اس وہ کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اور جھوٹ اللہ بولا۔ کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولا، کذبوا نہیں آیا، جو غلطی ہو جائے گی وہ یہ ہو جائے گی جھٹلایا، کئی دفعہ ترجمہ ایسے آ جاتا ہے، وہ کذبوا وہ جھٹلایا ہے، یہ ہے کذبوا۔ پہلے پارے میں وہ بما کانوا یکذبون، وہاں سے نکلا ہے کذبوا۔ جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو اب پتہ چلے گا کہ یہ بہانہ بنانے والے لوگ ہیں، کیوں؟ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب وہ معذرت کرنے والے ہیں اور بیٹھے بھی رہنے والے ہیں، دونوں ہی کسی عذر کے ساتھ، صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ قعدہ جو پیچھے بیٹھے رہے، یہ بیٹھے رہنے والے کسی عذر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور جان بوجھ کے بھی ہو سکتے ہیں، کیوں جی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتا جی سر دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے بیٹھے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا، تو لہذا ان کو تو ایکسکلوڈ کر دیں۔ جی یہ تو وہی ہو یہ جی انہوں نے تو اللہ اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا، باقاعدہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو کہہ رہا ہے، اور ان میں سے جو بہانہ بنانے والے ان کو کہہ رہا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، سا کا مطلب کیا ہوگا؟ ان قریب ان قریب، یصیبو پہنچے وہ گا، اللہ پہنچائے گا، پہنچائے گا۔ جی جی یصابہ نہیں ہے، یہ یصیبو ہے، جملہ معروف ہے، تو ان قریب وہ انہیں پہنچائے، یصیب الذین پہنچے گا، پہنچے سیصیب الذین ان ان لوگوں قریب کو، ان لوگوں کو ان پہنچے لوگوں کو ان قریب پہنچے گا، ان کو ان کون ہے؟ الذین کفروا منہم، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا۔ کفر کیا، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ان قریب وہ انہیں پہنچے گا، یہ بھی ترجمہ ہے، اور پہنچائے گا، اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں پہنچے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب۔ اب جی یہاں جو تشریح ہوئی ہے نا معذرون کی، بہانہ بنانے والے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں بتائیے؟ بہانہ بہانہ بنا رہے ہیں۔ چلے بہانہ والے۔ بنانے والے، ہم اس کا ترجمہ ابھی صرف اتنا کر رہے ہیں کہ عذر پیش کرنے والے لوگ دیہاتیوں میں سے تمہارے پاس آئے، ابھی یہ کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے، تاکہ لیؤذن لہم، تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر۔ جی سر۔ جی اپنے کیسر بھائی ترجمہ کرے ذرا۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور بدوؤں میں سے عذر پیش کرنے والے آئے، لیؤذن، اچھا میں ذرا پلیز میں رجوع کروں گا اپنے لفظ سے،
میں اس جگہ پہ کہوں گا کہ آپ بہانہ بنانے والے ہی کہیں، اس لیے کہ آگے جو آیت کا حصہ آ رہا ہے وہ اس کے الٹ ہے جی، بہانہ بنانے والے جی، یا بہانے کے طور پر عذر پیش کرنے والے، بہانے کے طور پر عذر پیش کرنے والے جی۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور بدوؤں میں سے بہانے کے طور پر عذر پیش کرنے والے آئے، لیؤذن جی لہم، تاکہ انہیں اجازت دی جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ رسولہ، لمبا فکر اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولا، سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو عنقریب ان لوگوں کو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ٹھیک ہو گیا جی، مشتاق بھائی کریں ذرا، نہیں اسی کا ہی ترجمہ۔ وجاء وجاء المعذرون، المعذرون من الاعراب جی، اور بہانے کا عذر کرنے والے آئے، من الاعراب، بدوؤں میں سے، بدوؤں میں سے، لیؤذن لہم، لیؤذنہم، نہیں تاکہ میں پڑھتا ہوں آپ ترجمہ کریں، لیؤذن لہم جی، تاکہ انہیں اجازت دی جائے، وقعد الذین، وقعد الذین، اور بیٹھے رہے وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، سیصیب الذین کفروا منہم، ان قریب ان لوگوں کو پہنچے گا ان میں سے جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اچھا جی، ہو گیا ٹھیک۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو معذری عذاب علیم ہے، یا یہ جو اعتراض ہے، یہ کن کن پر نہیں ہوگا۔ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، کیسا ہے نا کہ وہ بہانہ، وہ معذرت مطلب بناوٹی ہے، بہانے کے طور پر ہے یا اصلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لیسا علی الضعفاء، اب میں ترجمہ تھوڑا سا بریکٹ میں کر لے گا ہوں، الزام اعتراض، دو لفظ میں استعمال کروں گا، ان میں سے جو بھی انتخاب کرنا ہے۔ یہ الزام نہیں ہے کمزور لوگوں پر، لیسا کا ترجمہ، ورنہ لیسا علی الضعفاء کا ترجمہ ویسے تو بنتا ہے کمزوروں پر یہ نہیں ہے۔ اب کیا نہیں ہے وہ اپنے سمجھنے کے لیے ہم بریکٹ میں لگا رہے ہیں، اعتراض کریں یا الزام کریں، کیا کریں؟ الزام، دونوں ٹھیک ہیں، جی چلو الزام کیا ہے، یہ کئی الزام جی، کئی مترجمین نے اس کا الزام ہی کیا ہے۔ یہ الزام ٹھیک ہے۔ تو لیسا علی الضعفاء، ضعیف کی جمع ہے ضعفاء، ساتھ ساتھ سمجھے جانا ہے۔ ضعف ضعیف آدمی پڑا ہوا تھا قاعدے کے اندر جب ہم چھوٹے تھے جی، وہ بابا تھا جس نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی بالکل یاد ہے جی، بیچارے کی فوٹو جی، آج بھی پتہ ہے۔ تو وہ کمزور آدمی، ضعیف، کمزور عربی کے اندر ہوتا ہے، تو ضعفائی جی، لیسا علی الضعفاء، یہ الزام جی کمزوروں پر نہیں ہے، کمزوروں پر نہیں ہے، ولا علی المرضى، مریض کی جمع مرضى ہے، اور نہ ہی بیماروں پر، مریضوں کو استعمال کرتے ہیں۔ روک ہو گیا، یہ دو لوگ ہو گئے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، بلکہ لیسا حرجن آ گیا ہوا ہے، تو ہم الزام کی بجائے نہیں ہے حرج، یہ ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے کریں گے پھر لیسا جی۔ تو لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى، نہیں ہے حرجن کو ابھی پڑھ لیتے ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج،
اب ترجمہ کرنے لگا ہوں حرج. نہیں ہے حرج کمزوروں پر اور نہ ہی مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، اور نہ ہی ان لوگوں پر، اب میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، لا یجدون، جی، جو نہیں پاتے، پاتے جو نہیں پاتے، ما ینفقون، جو جو وہ وہ خرچ خرچ کرتے. کریں. جو وہ خرچ خرچ کرنے کی کرتے طاقت ہیں. نہیں ہاں جی، ہاں جی، ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں جانے کے کہ بھی کھانا پینا، سواری، اسلحہ، باقی ساری تیاری کرنی ہے، اور وہ ہیں ہی غریب، جی، اور ان جی. کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب یہ حقیقی عذر اللہ تعالیٰ مان رہا ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیتوں پر. نیت پر. نیت اگر کر لی ہوئی ہے آپ نے، اور خدا نخواستہ حج کی کر لی ہوئی ہے، میں بڑی مثال دینے لگا ہوں، آپ نے نیت کر لی حج کی، آپ کا جی سر. نقصان ہو گیا، بعد میں سیلاب آ گیا، پیسے آپ کے پورے ختم ہو گئے، جا ہی نہیں سکتے، اللہ سے آپ کو کیا توقع ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے اس والا. حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ دے گا، انشاءاللہ دے گا، جی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شرط کیا ہے؟ ان پر کوئی حرج نہیں ہے. اذا ناصحوا للہ ورسولہ. اب ناصحا ہم نے پڑھا تھا خیر خواہی، جی. جی، اگر وہ خیر خواہی کریں، کہ جب وہ خیر خواہی کرتے ہوں، اذا آ گیا ہے، ناصحوا آیا ہے، ماضی کے ساتھ اذا آ جائے تو کرتے ہوں، جبکہ جی. وہ خیر خیر خواہی خواہی کرتے خیر ہوں خواہی کرتے ہوں، للہ، اللہ کے اللہ کے ساتھ، لیے اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ رسول علیہ وسلم کے لیے. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ خیر خواہی کرتے ہوں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے. ضعیف ہونا، مریض ہونا، پیسے نہ ہونا، جی، اگر نہیں جی ہے تو ان کی معذرت قبول، ان پر کوئی حرج نہیں. شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہوں. ہو گیا جی آگے. جی. جی. اچھا جی، اب لفظ آ رہا ہے، لفظ ما علی المحسنین من سبیل. اب سبیل پہلے بھی آیا تھا، جی. راستہ. اب سبیل کا مطلب راستہ. ہوتا ہے رستہ. ترجمہ اس کا بنے گا، نہ ہی ما علی المحسنین، اور نہ ہی نیکی کرنے والوں پر ہے، من سبیل کوئی راستہ. اب اس سے وہ جو جملہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے وہ ہماری زبان کے اندر سمجھ نہیں آئے گا، عربی کو سمجھ آ جائے گا اس کا. تو یہاں کریں گے الزام کا راستہ، الزام کا راستہ. تو اب ترجمہ کریں گے ما علی المحسنین، جی، اور نہ ہی ہوگا نیکی کرنے والوں پر، کہیں ذرا، والوں پر نیکی کرنے من والوں سبیل، کوئی الزام کا الزام کا راستہ. کوئی راستہ. الزام کا راستہ. اب الزام ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ بریکٹ میں. اپنی زبان کو کنورٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اوپر سارا وہ الزام والا ہی ہے کہ وہ عذر انہوں نے بہانہ بنایا، ایسا ہے نا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ما علی المحسنین من سبیل، کہ جو نیکی کرنے والے ہیں ان پر بھی کوئی بریکٹ میں الزام کا راستہ نہیں ہے. یہ سمجھا پا رہا ہوں؟ جی. جی. جی سر. واللہ غفور الرحیم کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ بہت اور بخشنے اللہ والا اور بہت انتہائی بخش- مہربان. بخش- اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بخشنے رحم والا کرنے اور والا ہے. اچھا رحم جی، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے، اب پہلی قسم کے لوگ تو آگے دوسرا بھی بتائے گا. تو ذرا ترجمہ کون کریں گے جی؟ اس کا نہیں، ترجمہ کرنا ہے نا اس کا، پھر اوپر کے 91 کا لیس علی الضعفاء، کون کریں گے جی؟ نہیں ہے کوئی تنگی سے آگے آ رہا ہے تو میں تنگی کو یہاں لگا دیتا ہوں. حرج، جی ٹھیک ہے، حرج، جی، لیسا علی الضعفاء، نہیں ہے کوئی تنگی کمزوروں کے لیے یا ضعیفوں کے لیے، وعلی المرضى،
اور نہ ہی مریضوں کے لیے، ولا علی الذین اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے، لا یجدون جو نہیں پاتے، ما ينفقون کہ جو کچھ وہ خرچ کریں، حرجن اس کا ترجمہ میں نے اوپر کر دیا ہے، اذا نصحوا جی جب وہ خیر خواہی کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ورسولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ما علی اس کے المحسنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جی اس کے رسول صلی اللہ ورسول، جی ما علی المحسنین اور نہیں ہے نیکوکاروں کے لیے، من سبیل کوئی الزام کا راستہ، واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اب حرج کا ترجمہ جو ہماری جو جہاں دے رہا ہے نا، تنگی کے معنی آتے ہیں بالکل، لیکن اگر حرج اپنی زبان کا لفظ ہے تو میرا خیال ہے نیچے کریں جی وہ بھی ذرا نا ٹھیک ہے، جی، وہ بھی نہیں ٹھیک وہ زیادہ مجھے لگ رہا ہے قریب اس بات جی پہ کہ نہیں ہے کمزوروں اور نہ ہی مریضوں اور نہ ہی ان لوگوں پر جو خرچ کرنے کے لیے نہ پاتے ہوں کوئی حرج، جی، حرج ٹھیک ہے، جب کہ وہ، تو لہذا پروفیسر عبادت کے ساتھ ہم حرج کا ترجمہ حرج ہی کریں، کیا خیال ہے؟ قریب ہے، ٹھیک، زیادہ مطلب ہماری زبان کا لفظ ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اذا نصحوا جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے ہوں،